سر حدیث بخاری مسلم سے مشکات میں 5959 ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ پر اللہ کا انعام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن میرے گھر میں میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان سر مبارک تھا وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک تھوک مبارک ایک جگہ پر جمع فرما دی۔ اور پھر ام عائشہ کہتی ہے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، مسواک کی طرف آپ کا شغف تھا، تو میں سمجھ گئی، تو مسواک آپ کو دی گئی، آپ مسواک کرنے لگے۔ نزا کیا عالم ہے، اندازہ کیا دانتوں کی صفائی کی اتنی اہمیت ہے، چاہے مسواک سے ہو چاہے ٹوتھ برش سے ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مسواک کریں گے اس کا بھی ثواب ہے، ٹوتھ برش سے کریں گے اس کا بھی ثواب، اصل میں دانتوں کی صفائی مقصد، ورنہ تو ہم کیا صابن کے ساتھ جسم دھوتے ہیں یا مٹی کے ساتھ؟ ادھر کسی مولوی کو نہیں یاد آتا صابن کے استعمال کرتے ہیں، یہاں وہ مسواک ایک منٹ اگر برش کی بات کرے وہ کہتے ہیں نہیں جی خلاف سنت ہو گیا، تو صابن خلاف سنت نہیں، اصل میں صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 صفائی نصف ایمان، اصل مقصد ہے صفائی، چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے ہو، خصوصاً آج کل جو مرغن غذائیں ہیں تو بعض اوقات تو صحیح طریقے سے صفائی بھی نہیں ہوتی، چاہے وہ مسواک کے ذریعے، ثواب دونوں کا انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چبائی سخت تھی تو ام عائشہ کہتی ہیں کہ چبائی نہ کی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کے اس کو چبا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ڈالی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا تھوک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جمع ہو گیا، آپ نے چبائی تو آپ کا تھوک مبارک سیدہ عائشہ کے منہ میں آیا، اور سیدہ عائشہ کا جو لعاب دہن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں دوبارہ گیا، اور کہتی ہیں یہ میری، آپ دیکھیں کہ اصحاب جو ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پہ مشکیزوں کا پانی، 7 مشکیزوں کا پانی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ڈالا گیا بخار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، بعض بخار جو ہے پانی سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہر بخار کے اندر پانی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، لیکن بعض بخار میں فائدہ مند ہو جاتا ہے، تو پانی ڈالا گیا تاکہ بخار کا اثر کم ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت کی سختیاں حق ہیں، یعنی ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک یوں آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اور یہی بات کرتے رہے، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نیچے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بخاری میں 4451 نمبر حدیث ہے، اسی میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اور میرا تھوک اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر جمع کر دیا، فی آخر یوم من الدنیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا، وہ اول یوم من الآخرہ، اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا، یعنی وہ دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا، اس کے بعد دنیا سے آپ چلے گئے، اب آخرت کی زندگی آپ کی، حیات النبی کا عقیدہ آخرت کی زندگی کے اعتبار سے ہے۔ مسئلہ نمبر 5 میرا سن لیجئے، 2 گھنٹے کی گفتگو۔ بھائیو اسی حدیث میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے میں جو ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہی حدیث بخاری اور مسلم کی کہ ام عائشہ کی گود میں تھوڑی اور سینے کے درمیان والے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، وفات ہوئی۔ اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے، جلد 6 پیج 274، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 26391 جس حدیث کو شیخ شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا ہے اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ تعالی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، بلکہ اپنے السنہ رسالے میں 15 نمبر میں 15 نمبر میں محرم 1431 ہجری اور جنوری 2010 کے اندر، بلکہ اس وفات النبی والی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے اور اس کی صحت کا حکم لگایا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے 116 وفات النبی والا سنن نسائی الکبریٰ میں، یہاں پہ بھی انہوں نے اس چیپٹر میں درج کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کے وہی الفاظ موجود ہیں جو مشکات میں 5959 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ام عائشہ کہتی ہیں میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان والی جگہ میں ہوئی، اور مسند احمد کا میں نے حوالہ دیا، اس میں آگے الفاظ ہیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تکیے پر رکھا
میں نے اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا، یعنی میں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میری ناسمجھی اور کم عمری کا نتیجہ تھا کہ وفات کے بعد میں نے سر مبارک تکیہ پر رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ اپنے چہرے اور سینے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی، یہ تو پھر بھی عورت تھی نا، وہ مرد ہو کے ان پر یہ کیفیت طاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم کی وجہ سے۔ تو اس حدیث سے اہل تشیع ماتم کا ثبوت لیتے ہیں، حالانکہ اس میں الفاظ موجود ہیں کہ میری ناسمجھی اور کم عمری کا نتیجہ تھا۔ اما عائشہ نے خود مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ نہیں کہ وہ ہر سال ماتم کرتی تھی، اس وقت ایک جذباتی کیفیت تھی، وہ ہو سکتی ہے، اور اس پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، لہٰذا اس سے ماتم کا ثبوت نکالنا بالکل غلط ہے۔ اب بھائیو